بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید ضمیر اشرف حسنی، پیسیفک گروپ آف کالجز، ملتان کیمپس سے آپ سے مخاطب ہے۔ اردو سال اول کا یہ لیکچر نمبر 4 ہے اور موضوع ہے علم بیان۔ ابھی ہم نے یہ گزشتہ آپ کے سامنے پیش کیے موضوعات، تو علم بیان میں کا پہلا موضوع تھا تشبیہ، اور اس کا دوسرا موضوع ہے استعارہ۔ بیٹا استعارہ بھی در حقیقت عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی ہے ادھار لینا۔ ادھار لینا اور ادھار دینا دو مختلف الفاظ ہیں۔ ادھار دینا یہ ہے کہ آپ کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں، اور ادھار لینا سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی سے کوئی چیز عاریتاً لے رہے ہیں جو آپ کی اپنی نہیں ہوتی بلکہ آپ کو اسے واپس کرنا ہوتا ہے۔ تو لغوی معنی ادھار لینا استعارہ کہلاتا ہے۔ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ ہم جب کسی لفظ کو اس کے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ حقیقت میں نہیں ہوتا بلکہ مجاز میں ہوتا ہے، لیکن حقیقت اور مجاز دونوں میں، یعنی حقیقی اور مجازی دونوں معانی میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم کسی لفظ کو حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال کرتے ہیں اور اس حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو تو پھر وہ استعارہ نہیں کہلاتا بلکہ پھر ہم اسے مجاز کہتے ہیں۔ استعارہ بنتا ہی تب ہے کہ جب حقیقی جو معنی ہے اس میں اور جو معنی ہم مراد لے رہے ہیں مجازی معنی، ان کے اندر کوئی مشترکہ خصوصیت بھی ہونی چاہیے، ان کے اندر جو ہے وہ تشبیہ کا تعلق بھی پایا جائے تو اسے استعارہ کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیں ابھی بات آپ کو سمجھ میں آئے گی مثالوں کے ذریعے۔ ایک ماں کہتی ہے اپنے بیٹے کو دیکھ کر، اور وہ کہتی ہے میرا چاند آ رہا ہے۔ اب اس مثال میں در حقیقت وہ کہہ رہی ہے، وہ اپنے بیٹے کو چاند سے تشبیہ دے رہی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے اپنے بیٹے کے لیے چاند کا جو حسن ہے، چاند کی جو خوبصورتی ہے، اس چاند کا حسن اور چاند کی خوبصورتی کی جو خصوصیت ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے ادھار لے رہی ہے، تبھی وہ کہتی ہے کہ میرا چاند آ رہا ہے۔ اب دیکھیں مرزا دبیر کا مرثیے کا ایک مشہور شعر، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ یہ اصل میں حضرت عباس کی بہادری کو بیان کرنے کے لیے مرزا دبیر نے حضرت عباس کو شیر سے تشبیہ دی ہے، یعنی یہ کہا ہے کہ جس طرح شیر کا جو حقیقی مفہوم ہے وہ تو ایک جنگلی درندے کا ہے، لیکن ہم یہاں شیر کی جو بہادری کی خصوصیات ہے اس خصوصیات کو ریلیٹ کر رہے ہیں، اس خصوصیات کو منسوب کر رہے ہیں کس سے؟ حضرت عباس سے، کہ حضرت عباس بھی اسی طرح بہادر ہیں جس طرح شیر بہادر ہوتا ہے۔ تو کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ یہ میں تھوڑا سا آپ کو شعر بھی سمجھا دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ رن بیٹل فیلڈ کو کہتے ہیں، میدان جنگ کو کہتے ہیں، جہاں جنگ لڑی جا رہی ہو دو فریقین میں، تو اس کو رن کہتے ہیں۔ تو رن کانپ رہا ہے یعنی حضرت عباس کی جیسے ہی میدان جنگ میں جنگ لڑنے کے لیے آتے ہیں تو وہ میدان جنگ جو ہے وہ تھر تھر کانپنے لگتا ہے، وہاں موجود لوگ جو ہیں وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ رن صرف رن ہی نہیں کانپ رہا، صرف میدان جنگ نہیں کانپ رہا بلکہ چرخ کہن کانپ رہا ہے، وہ جو پرانا آسمان ہے وہ بھی کب کب آ رہا ہے۔ تو بہرحال استعارہ سمجھانا آپ کو مقصود ہے، تو یہاں شیر سے مراد جو ہے وہ حضرت عباس ہیں، یعنی شیر کی جو حقیقی معنی کی بجائے شیر کو ہم مجازی معنی میں استعمال کر رہے ہیں کہ یہاں شیر بھی بہادر ہے اور حضرت عباس بھی بہادر ہیں، تو اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں استعارہ۔ ابھی ہم نے پہلے بیان کیا کہ نثری مثال میں بیٹے کے لیے ماں چاند کا لفظ استعمال کر رہی ہے، یعنی
چاند کی جو خوبصورتی ہے اس خوبصورتی کی خصوصیات کو جو ہے وہ بیٹے کے لیے استعمال کر رہی ہے، اور اسی طرح حضرت عباس کو بھی شیر سے تشبیہ دے رہا ہے شاعر جو ہے، تو شاعر حضرت عباس کو شیر کہہ رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ در حقیقت یہ جو استعارہ ہے یہ تشبیہ ہی ہوتی ہے، تشبیہ کی یہ ذرا ماڈرن فارم ہے، اور اس میں اور تشبیہ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم یہ دونوں مثالیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں، میرا چاند آ رہا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، اگر ہم غور کریں تو ہمیں ایک بات اس میں یہ سمجھ میں آئے گی کہ یہاں جس چیز کو تشبیہ دی جا رہی ہے اس کا ذکر نہیں ہے۔ پہلی نثری مثال میں دیکھیں بیٹے کا ذکر نہیں ہے، یعنی لکھا ہوا نہیں ہے، اور دوسری مثال میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا ذکر ہمیں حضرت عباس کا لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا، نام حضرت عباس لکھا ہوا نہیں آ رہا، لیکن در حقیقت یہ شیر سے مراد حضرت عباس ہیں اور چاند سے مراد بیٹا ہے۔ تو یہ در حقیقت تشبیہ ہی ہے، ایسی تشبیہ جس میں مشبہ کا ذکر نہیں ہوتا، یعنی جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے اس کا ذکر نہیں ہوتا، بلکہ کس کا ذکر ہوتا ہے؟ مشبہ بہ کا ذکر ہوتا ہے، جس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے اس کا ذکر ہوتا ہے۔ تو ایسی تشبیہ کو جس میں مشبہ کا بظاہر لکھنے میں ذکر نہ ہو، بظاہر ہمارے سامنے مشبہ کا ذکر نہ ہو، تو ایسی تشبیہ کو استعارہ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ تشبیہ کے بھی 5 ارکان ہیں، تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں، اس طرح استعارہ کے بھی ارکان ہیں، لیکن یہ 5 نہیں، یہ 3 ہیں۔ ارکان استعارہ 3 ہیں اور تشبیہ استعارہ 5 ہیں۔ تو 3 میں سے پہلا ارکان استعارہ جو ہے، رکن استعارہ جو ہے وہ ہے مستعار لہو، دوسرا ہے مستعار منہ، اور تیسرا ہے وجہ جامع۔ یہ دیکھتے ہیں مستعار لہو کیا ہے، مستعار منہ کیا ہے، وجہ جامع کیا ہے۔ جی مستعار لہو یہ پہلا رکن ہے، وہ چیز جس کے لیے کوئی خصوصیت ادھار لی جائے، یعنی وہ جس کو اسی مستعار لہو کو تشبیہ میں مشبہ کہتے ہیں، یعنی جس کو ہم تشبیہ دے رہے ہیں تو اس کو اگر ہم جب اس تشبیہ کو استعارے میں بدلیں گے تو ظاہر ہے استعارے میں مشبہ کا ذکر نہیں ہوتا، تو اس لیے ہم کہتے ہیں یہ مستعار لہو ہے، وہ چیز جس کے لیے کوئی خصوصیت ادھار لے رہے ہیں۔ نثری مثال میں بیٹے کے لیے ہم نے چاند کو ادھار لیا، یعنی لفظ بیٹا ہم نے استعمال نہیں کیا، بلکہ اس کی جگہ ہم نے کیا استعمال کیا؟ چاند کو استعمال کیا۔ مثال کیا تھی؟ میرا چاند آ رہا ہے، تو یا میرا چاند، اس میں ماں کیا کہہ رہی ہے؟ یہ بھی تو کہہ سکتی تھی میرا چاند جیسا بیٹا آ رہا ہے، تو اب اگر اس نے وہ یہ کہہ دیتی میرا چاند جیسا بیٹا آ رہا ہے تو یہ استعارہ نہ رہتا بلکہ یہ تشبیہ بن جاتی، کیونکہ اس میں لفظ بیٹے کا بھی ذکر ہے اور اس میں لفظ چاند کا بھی ذکر ہے، یعنی جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے بیٹا مشبہ اور چاند مشبہ بہ، دونوں موجود ہوں تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ اس مثال میں وہ اگر کوئی خاتون، کوئی ماں یہ کہہ رہی ہے کہ میرا چاند آ رہا ہے، تو یہاں اس چاند سے مراد اس کا بیٹا ہوتا ہے، لفظ بیٹا لکھا ہوا نہیں ہوتا، لفظ بیٹا جو ہے وہ ماں کے منہ سے نکلتا نہیں ہے، تو وہ کہتی ہے میرا چاند آ رہا ہے، تو جو ہم نے چاند کی جو خوبصورتی کی خصوصیت تھی وہ بیٹے کے لیے ادھار لے لی۔ اسی طرح دیکھیں کہ نثری مثال میں حضرت عباس کو در حقیقت وہ کہنا چاہتا ہے کہ حضرت عباس کے آنے سے میدان جنگ جو ہے وہ کانپنے لگ گیا، تو اس نے حضرت عباس کی جگہ لفظ شیر کو استعمال کیا۔ تو یہاں حضرت عباس مستعار لہو ہیں، شیر کی بہادری کی خصوصیات ہم نے کس کے لیے لی؟ حضرت عباس کے لیے۔ چاند کی جو خوبصورتی ہے اس خوبصورتی کی خصوصیت جو ہے وہ ہم نے کس کے لیے ادھار لی؟ بیٹے کے لیے ادھار لی، تو جس کے لیے ہم وہ خصوصیت ادھار لے رہے ہیں اس کو کہتے ہیں مستعار لہو۔
اب دیکھیں دوسرا رکن جو ہے وہ مستعار من ہو ہے. مستعار من ہو کیا ہے؟ وہ چیز جس سے خصوصیت ادھار لی جائے مستعار من ہو کہلاتی ہے. یعنی ہم نے بیٹے کے لیے کیا چیز ادھار لی؟ چاند کو ادھار لیا، کہ چاند کی خصوصیات خوبصورتی کو ادھار لیا. تو در حقیقت اس میں نثری مثال میں چاند جو ہے وہ مستعار من ہو ہے، اور شعری مثال میں لفظ شعر جو ہے وہ مستعار من ہو ہے. یعنی مستعار من ہو کا ذکر ہوتا ہے. در حقیقت استعارہ وہ تشبیہ ہے جس میں مشبہ بہ کا ذکر ہوتا ہے، مشبہ کا ذکر نہیں ہوتا. مشبہ مخفی ہوتا ہے. مشبہ جو ہے ہمیں خود سے اس میں ڈھونڈنا پڑتا ہے، لیکن ذکر کس کا ہوتا ہے؟ مشبہ بہ کا ذکر ہوتا ہے. تو مستعار منہ کو تشبیہ میں مشبہ بہ کہتے ہیں، یا مشبہ بہ والی خصوصیت جو ہے جب استعارہ میں آتی ہے تو ہم اس کو مستعار منہ کہتے ہیں، اور اس کا ذکر ہوتا ہے. یہ اسٹیٹمنٹ میں ہوتی ہے، یہ جملے میں موجود ہوتا ہے. مستعار منہ یہ زبان سے ادا ہوتا ہے، یہ شعر میں موجود ہوتا ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ماں جب اپنے بیٹے کو کہتی ہے تو لفظ بیٹا تو موجود نہیں ہے، اس کی جگہ کیا چیز موجود ہے؟ چاند موجود ہے، میرا چاند آ رہا ہے. اسی طرح جب ہم شعری مثال کو لیتے ہیں کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ رن ایک طرف، چرخ کہن کانپ رہا ہے. تو یہاں لفظ شیر کو استعمال کیا، کس کی جگہ استعمال کیا؟ حضرت عباس کی جگہ استعمال کیا. تو شیر کا لفظ واضح ہے. تو شیر کی خصوصیت جو ہے وہ ہم نے ادھار لی کس کے لیے؟ حضرت عباس کے لیے. تو جس سے وہ خصوصیت ادھار لی جائے اسے مستعار منہ کہتے ہیں. اس شعر میں در حقیقت شیر اور چاند جو ہے وہ مستعار منہ ہیں. اب آتے ہیں اس کے تیسرے رکن کی طرف. تو تیسرا رکن ہے وجہ جامع. وجہ جامع کیا چیز ہے؟ وہ مشترکہ خصوصیات جو مستعار لہو اور مستعار منہ میں پائی جائے. وہ خصوصیت یا خصوصیات جو مستعار لہو اور مستعار منہ میں پائی جائیں وجہ جامع کہلاتی ہیں. یہ وجہ جامع تشبیہ میں وجہ شبہ کہلاتی ہیں، کیونکہ تشبیہ کا تعلق ضروری ہے. حقیقی اور مجازی معنی میں استعارہ میں تشبیہ کا تعلق نہیں ہوگا تو وہ استعارہ بنے گا ہی نہیں. یعنی جس کے لیے ہم کوئی خصوصیت ادھار لے رہے ہیں اسے کہتے ہیں مستعار لہو اس میں، اور جس سے ادھار لے رہے ہیں جس کو ہم مستعار منہ کہتے ہیں اس میں دونوں میں کوئی ایسی خصوصیت پائی جائے جو دونوں میں موجود ہو. مثال نثری مثال ہم نے دی تھی، میرا چاند آ رہا ہے. تو ماں کو ایسے لگتا ہے کہ اس کا بیٹا چاند کی طرح حسین ہے. تو چاند بھی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہے، چاند بھی اپنی روشنی کی وجہ سے مشہور ہے. تو چاند اور ماں کو اپنا بیٹا بھی خوبصورت نظر آ رہا ہے، ماں کو اپنا بیٹا بھی چاند کی طرح روشن نظر آ رہا ہے. تو یہ خوبصورتی اور روشنی جو ہے یہ وجہ جامع ہے نثری مثال میں جو دونوں میں پائی جا رہی ہیں. اسی طرح اگر ہم دیکھیں جو ہم نے شعری مثال دی کہ حضرت عباس اور شعر میں دونوں میں کیا چیز مشترک ہے، دونوں میں کیا چیز کامن ہے، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بہادری دونوں میں کامن ہے. تو بہادری در حقیقت یہ یہاں وجہ جامع بنے گی. اور اسی وجہ جامع کو جب ہم اگر تشبیہ میں کنورٹ کریں تو وہاں وجہ شبہ جو ہے اس کا رکن بنتا ہے. تو وجہ شبہ کیا چیز ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا پچھلے لیکچر میں کہ وہ مشترکہ خصوصیات جو مشبہ اور مشبہ بہ میں پائی جائیں وہ وجہ شبہ کہلاتی ہیں. اسی طرح مستعار منہ اور مستعار لہو میں جو مشترکہ خصوصیت پائی جائے اسے وجہ جامع کہتے ہیں. تو نثری مثال میں جو ہے وہ خوبصورتی اور شعری مثال میں بہادری، یہ وجہ جامع ہے. خوبصورتی جو ہے چاند میں بھی ہوتی ہے، خوبصورتی بیٹے میں بھی ماں کو نظر آتی ہے. اسی طرح حضرت عباس کی بھی بہادری مشہور ہے، بے خوفی مشہور ہے، بے جگری مشہور ہے. اور اسی طرح جو ہے یہ شیر بھی کو بھی ایسی کہا جاتا ہے کہ وہ بہادر ہوتا ہے، بے خوف ہوتا ہے. تو شیر بہادر لوگوں کے لیے استعارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ ہم نے تشبیہ میں پڑھا تھا کہ مشبہ اور مشبہ بہ
دونوں کو ہم جو مشترکہ نام دیتے ہیں دونوں کو ملا کر وہ ہم کہتے ہیں طرفین تشبیہ۔ اسی طرح مستعار لہو اور مستعار منہ کو جب ہم دونوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، مستعار لہو اور مستعار منہ دونوں ملا کر یہ طرفین استعارہ ہیں۔ استعارہ کن چیزوں کے درمیان میں ہے، تشبیہ کن چیزوں کے درمیان میں ہے، ظاہر ہے مشبہ اور مشبہ بہ کے درمیان میں ہے۔ اسی طرح استعارہ کس چیز کے درمیان میں ہے، ہم نے کس کے لیے کس سے ادھار لیا، تو ایک کو کہتے ہیں مستعار لہو جس کے لیے ہم ادھار لے رہے ہیں کوئی خصوصیت کوئی لفظ، اور کس سے لے رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں مستعار منہ۔ تو مستعار لہو اور مستعار منہ جو ہے یہ دونوں کو ملا کر کیا کہا جاتا ہے، طرفین استعارہ کہلاتا ہے۔ تو بیٹا امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور پھر دوبارہ سے سن لیجئے کہ یہ آبجیکٹو کا پورشن ہے، آپ کا جو آبجیکٹو کا حصہ ہے 20 نمبر کا حصہ ہے آپ کے 100 نمبر میں سے، اور اس 20 نمبر میں سے 5 نمبر کا سوال جو ہے وہ علم بیان سے آتا ہے اور آبجیکٹو ٹائپ آتا ہے، ایم سی کیوز کی شکل میں آتا ہے۔ ہمیں یہ سوال جو ہے وہ کس طرح آ سکتا ہے، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے استعارہ کس زبان کا لفظ ہے، استعارہ کا لغوی مطلب پوچھا جا سکتا ہے، استعارہ کا اصطلاحی مفہوم پوچھا جا سکتا ہے، اور وہ بھی ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے۔ کوئی شعر دیا جا سکتا ہے، آپ کو کہا جا سکتا ہے کہ بتائیے کہ اس شعر میں تشبیہ کا شعر ہے یا استعارے کا شعر ہے، اور کوئی آپ کو شعر دے کر اس میں سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ رکن چنیے کہ اس میں مستعار منہ کیا ہے، اس شعر میں وجہ جامع کیا ہے، اس شعر میں مستعار لہو کیا ہے۔ تو اس طرح جو ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ طرفین استعارہ کسے کہتے ہیں، یا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ مستعار لہو اور مستعار منہ کو دونوں کو کیا کہتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے سوال بنیں گے، اور اس کے جواب جو ہیں وہ آپ کو پیپر میں دیے گئے ہوں گے۔ 4 جواب دیے گئے ہوں گے سوال کے، جن میں سے 3 غلط ہوں گے، 1 درست ہوگا، اور آپ کو درست جواب پر نشان لگانا ہوگا۔ تو ہمیں پریکٹس کی ضرورت ہے کہ ہم ڈھونڈ سکیں کہ استعارہ جو ہے ہمارا کیسے بنتا ہے، یا استعارہ جو ہے وہ کیسے کیسے ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ بیٹا اسائنمنٹ ہے اور یہ ذمہ کام ہے۔ دیکھیے کہ میں نے کچھ اشعار دیے ہیں، تو ان اشعار میں سے دیکھیں پہلا شعر ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ میر تقی میر کی مشہور غزل ہے، اس کا ایک شعر ہے۔ تو اس میں آپ نے تلاش کرنا ہے کہ استعارے کا شعر ہے، اس میں آپ نے تلاش کرنا ہے کہ مستعار لہو کیا ہے، مستعار منہ کیا ہے، اور اس میں وجہ جامع کیا ہے۔ ایک ایسا شعر ہے کہ جس میں کوئی ایک استعارہ نہیں 2-3 استعارے استعمال کیے گئے ہیں، اور ظاہر ہے 2-3 استعارے ہیں تو پھر 2-3 مستعار لہو بھی ہوں گے، مستعار منہ بھی ہوں گے، وجہ جامع بھی ہوگا۔ تو یہ آپ ٹرائی کیجئے، کوشش کیجئے، تلاش کیجئے، تاکہ آپ کی مشق ہو جائے، آپ کی پریکٹس ہو جائے، اور اگر یہ امتحان میں اس طرح کا سوال آ جائے تو آپ اس کو حل کر سکیں۔ اب دیکھیں دوسرا شعر دیکھیے، اس آب حیات سے جدا ہوں مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہوں۔ اس میں بھی استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ جب آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ اس میں مستعار لہو کیا ہے، مستعار منہ کیا ہے، اور مستعار لہو اور مستعار منہ میں وجہ جامع کیا ہے۔ اب دیکھیں تیسرا شعر دیکھیں، پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں۔ تو اس میں بھی استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ مستعار لہو کیا ہے، مستعار منہ کیا ہے، اور اس میں وجہ جامع کیا ہے۔ اب آتے ہیں نثری مثالیں دیتے ہیں، کچھ جملے لکھتے ہیں جن میں استعارے کا استعمال ہوا ہے۔ جملہ ہے صنم نے مار ڈالا۔ اب اس جملے میں ہم نے دیکھنا ہے کہ مستعار لہو کیا ہے، مستعار منہ کیا ہے، اور وجہ جامع کیا ہے۔ ہمارے شیروں نے دشمنوں کو بھگا دیا۔ اب اس جملے میں بھی استعارے کا استعمال ہے، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں استعارہ کیا استعمال کیا گیا ہے، مستعار منہ کیا ہے، مستعار لہو کیا ہے، اور وجہ جامع کیا ہے۔ اب دیکھیں پھر میری خبر لینے وہ صیاد نہ آیا۔ اس میں بھی ہم نے پھر ارکان استعارہ ڈھونڈنے ہیں در حقیقت، مستعار لہو، مستعار منہ اور وجہ جامع
ان کو ہم نے ڈھونڈنا ہے، نشاندہی کرنی ہے۔ یہ کیوں ہم پریکٹس کریں گے؟ ہم اس لیے پریکٹس کریں گے کہ ہم جب تک مستعار لہو مستعار من ہو وجہ جامع یہ ہم مختلف جملوں میں سے مختلف اشعار میں سے ڈھونڈ نہیں پائیں گے تو ہم اس سوال کو حل نہیں کر پائیں گے، ہمیں درست طریقے سے سمجھ نہیں آئے گا کہ استعارہ ہوتا کیا ہے۔ استعارہ اور تشبیہ کے شعر بھی جو ہے وہ ہمیں علیحدہ علیحدہ کرنے آنے چاہیے۔ میں نے پہلے بھی کہا، اب دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ تشبیہ اور استعارے میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تشبیہ میں جس چیز کو تشبیہ دی جا رہی ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے، شعر ہو یا نثر ہو، دونوں میں جس چیز کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اب جس چیز کو تشبیہ دی جا رہی ہے اس کا نام کیا ہے؟ اسے مشبہ کہتے ہیں۔ تو مشبہ کا ذکر ہوگا تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ تشبیہ ہے، اس میں یہ شعر تشبیہ کا ہے، یہ اس جملے میں تشبیہ استعمال کی گئی ہے۔ اور اگر ایسا جملہ یا ایسا شعر آ جائے جس میں ہمیں مشبہ بظاہر ہمیں نظر نہ آئے، ہمیں وہ لفظ نظر نہ آئے، وہ شخصیت نظر نہ آئے جس کو کے لیے ہم تشبیہ کو لا رہے ہیں، کسی چیز سے تشبیہ دے رہے ہیں، جس چیز کو تشبیہ دے رہے ہیں وہ موجود نہ ہو، بلکہ جس چیز سے تشبیہ دے رہے ہیں ڈائریکٹلی اس کا ذکر کر دیا جائے، تو ایسی تشبیہ کو پھر تشبیہ نہیں کہتے، ایسی تشبیہ کو ہم استعارہ کہتے ہیں۔ انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آئی، کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں، واٹس ایپ کریں یا کالج آ جائیں، تو ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں اور ہم آپ کو بہتر انداز میں آپ کو سمجھا سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔